ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی رہتے تھے، جن میں سے ایک مسلمان اور ایک کافر تھا۔ دونوں دریا میں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا اور اسی سے مدد مانگتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ جال کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مگر اس کے مقابلے میں مسلمان کے جال میں کبھی کبھار ایک مچھلی یا بعض اوقات کوئی مچھلی نہ آتی، لیکن وہ اسی پر اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر کرتا اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھتا تھا۔ ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر سامنے کافر کی بیوی پر پڑی، جو کہ بہترین لباس اور زیورات سے ملبوس تھی۔ مسلمان کی بیوی اکثر اس کو دیکھ کر یہ خواہش کرتی کہ اس کے پاس بھی یہی سب کچھ ہوتا۔ دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی تو کافر کی بیوی نے کہا کہ تم اپنے شوہر کو آمادہ کرو کہ وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ بت کی پوجا کیا کرے، تاکہ تم لوگ بھی ہماری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ خیالات میں کھوئی نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اپنی بیوی کو اس طرح خیالات میں کھویا دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یا تو اب مجھے طلاق دے دو یا تم بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بت کی پوجا شروع کرو، تاکہ ہم بھی ان کی طرح امیر ہو سکیں۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی اللہ سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت ہونے کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہو۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس طرح ساری زندگی غربت میں نہیں گزار سکتی، جبکہ سامنے گھر میں تمہارے اپنے بھائی کی بیوی بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ ہے۔ جب مسلمان نے اپنی بیوی کو اس طرح ضد پر قائم دیکھا تو اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے مزدوروں کے ساتھ کام کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دے دیا کروں گا، تاکہ تم اپنی ضروریات پوری کر سکو۔ یہ سن کر اس کی بیوی کو کچھ تسلی ہوئی۔ اگلے روز وہ مرد مومن صبح سویرے کام کی تلاش میں مزدوروں کے پاس گیا، لیکن کسی کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ وہ آس پاس کے شہروں اور گاؤں میں کام کی تلاش کے لیے گیا، لیکن اس کی کسی نے مدد نہ کی۔ آخر کار مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے سوال کیا کہ آج تم سارا دن کہاں تھے؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ بیوی نے سوال کیا کہ بادشاہ تمہیں دے گا کیا؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ بادشاہ بہت رحم دل اور کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جس کی میں خواہش کروں گا۔ مسلمان مرد اسی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے نذرانے پیش کرتا رہا۔ تیسویں روز اس کی بیوی نے کہا کہ اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور اگلے روز اس نے ایک یہودی سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لو، جس پر یہودی نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ تو لے جاؤں گا، لیکن میں تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دے سکوں گا۔ بالآخر اس نے روزے کی نیت کی اور یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ اسی دوران ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس آیا اور اس کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ وہ 29 روز تک بادشاہ کی خدمت میں رہا، لیکن 30ویں روز وہ ایک یہودی کے ساتھ مزدوری پر چلا گیا تھا، اس لیے اس میں 1 اشرفی کم ہے۔ مسلمان کی بیوی نے وہ اشرفیاں لیں اور ان میں سے ایک لے کر بازار چلی گئی۔ اس نے 1 اشرفی سونار کو دی۔ سونار نے مسلمان کی بیوی کو 1000 درہم اس اشرفی کی قیمت دے دی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے سوال کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ جس پر اس مرد مومن نے جواب دیا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم بادشاہ کی خدمت کیوں نہیں کرتے، اور ساتھ ہی اس کو 29 اشرفیوں کے بارے میں بتایا۔ اس کو سنتے ہی وہ دیندار شخص روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں جس بادشاہ کی خدمت میں تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں گھر سے جاتا تھا، کام کی تلاش کرتا تھا اور پھر کام نہ ملنے کی وجہ سے اللہ پاک سے رحمت کی درخواست کرتا تھا، لیکن 30ویں روز تمہاری باتوں میں آ کر میں اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمان نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اللہ پاک جو ہم سب کا بادشاہ ہے وہ رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مسلمان کی بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ پاک سے معافی مانگی۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور بہتری شامل ہوتی ہے۔ سو اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.